السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد کتاب طہارہ کی آواز کلیئر نہیں ہے. آواز صاف نہیں ہے میری. اچھا آواز ہلکی آ رہی ہے. صاف ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں صحیح ہے الحمدللہ. بس اب پڑھتے ہیں. بس 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 حدیث نمبر ہے 30. میمونہ یعنی غسل جنابت کا بیان چل رہا ہے. ٹھیک ہے. غسل جنابت کا بیان چل رہا ہے. غسل جنابت کی تفصیل آپ کے سامنے سابقہ کلاس میں آ گئی تھی. مرد ہے یا عورت ان کا غسل جنابت کا طریقہ کار کیا ہے. میمونہ مسائل لکھ لیے تھے آپ نے. 39 کے مسائل میں نے لکھوا دیے تھے. اچھا بس پھر کیا مسئلہ ہے. پھر آگے شروع کرتے ہیں. میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابت فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا وغسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ الماء بيده متفق عليه. صحیح بخاری کتاب الغسل اور صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ترجمہ جی حدیث نمبر 30 ہے. اب آواز دیکھیں. آواز بہتر ہے. ٹھیک ہے. کچھ بہتر ہوئی جن کو مسئلہ ہو رہا تھا آواز میں. جی چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ.
یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی امہات المومنین میں سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کا پانی رکھا، میں نے نبی علیہ السلام کے لیے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا۔ وضعت، وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، وضعت میں نے رکھا، لرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وضوء الجنابتی، جنابت کا پانی، یعنی جنابت، غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، وضو پانی کو کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ، آپ نے بہایا، آپ نے بہایا پانی، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے، علی یسارہ اپنے بائیں ہاتھ پر، اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پر بہایا، مرتین او ثلاثا، 2 بار یا 3 بار۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وغسل فرجہ، آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ ثم ضرب یدہ بالارض، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، دیکھیں دائیں ہاتھ سے پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے اپنی اپنی شرمگاہ کو دھویا، کیونکہ دائیں ہاتھ سے نہ تو استنجا کیا جا سکتا ہے نہ شرمگاہ کو چھوا جا سکتا ہے، بائیں ہاتھ سے آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو جس سے آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر مارا اسے، اول حائط یا دیوار پر مارا، حائط کہتے ہیں کچی دیوار کو، مٹی کی جو دیوار ہوتی ہے، دیوار پر مارا آپ نے، مرتین او ثلاثا، 2 بار یا 3 بار۔ یہ تو ہو گیا صاف، ہاتھ بھی صاف ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے وضو شروع کیا، یہ جو ہاتھ کی صفائی ہوئی نا 1 دفعہ ہو گئی، کفایت کر گئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر 2 دفعہ یا 3 دفعہ اپنے ہاتھ کو دھویا، ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی۔ جب آپ کے ہاتھ دھل گئے ہو نا، جب ہاتھ آپ کے دھل گئے تو اس کے بعد 1 دفعہ بھی، اگر آپ 1 دفعہ بھی پانی کو اپنے ہاتھ پر ڈال لیں تو کفایت کر جائے گا۔ کافی ہو جائے گا۔ ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، اور استنثار کہتے ہیں ناک سے پانی جھاڑنا، شروع میں پڑھ لیا آپ نے، ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا، دائیں ہاتھ سے چڑھائیں گے اور بائیں ہاتھ سے جھاڑیں گے، یہ وضو کا حصہ ہے۔ آپ نے کلی کی، تمضمض آپ نے کلی کی، واستنشق، اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، ثم غسل وجہہ، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، وذراعی، اور اپنے دونوں بازوں کو دھویا، یہ یہاں تک ذرا کہتے ہیں، یہ ذرا ہے، کونی سمیت دھویا اس کو، کیونکہ صراحت موجود ہے۔
सुम्मा अफादा, क्या रिपीट कर दूं? आप वॉल्यूम बढ़ा ले, मेरे माइक मेरे ख्याल में आवाज सही है। सुम्मा अफादा, और आपने बहाया, अला रअसिही, अपने सर पर, अलमा, पानी। जाहिर है गुस्ले जनाबत है, उस पर मसा नहीं है। गुस्ले जनाबत में जब आप वुदू करेंगे, हाथ धोते हुए, कुल्ली करते हुए, नाक में पानी दाखिल करते, चेहरा धोया, दोनों हाथ धोए, बाजू धोए, अब सर पर जब आएंगे तो मसा नहीं है। अब आपने क्या करना है? आपने सर पर पानी बहाना है। कितना बहाना है? मैंने बताया था आपको कितनी दफा सर पर पानी बहाना है। 4 बार, बिल्कुल ठीक है। पहले आप पानी लेकर सर के वस्त्र में डालेंगे, दोनों हाथ भर के वस्त्र में, अच्छे तरीके से खिलाल करेंगे, मर्द है या औरत। उसके बाद दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, और फिर बीच में, कुल 4 दफा आप 4 चुल्लू लेंगे और अपने बालों को अच्छे तरीके से तर कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से तर कर लिया, उसके बाद फिर आप राइट लेफ्ट लेफ्ट आप डालें, गुस्ल करें अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर आप अलग होकर अपने पाँव को धो लें। एक ही तरीका है गुस्ले जनाबत, गुस्ले हैज का एक ही तरीका, सिर्फ एक फर्क है, एक फर्क वो ये है कि गुस्ले जनाबत में औरत का सर के बाल खोलना फर्ज नहीं है, लेकिन गुस्ले हैज में फर्ज है। नहीं, मसा नहीं करना सर का मसा नहीं करना, सर के मसे की जगह पर 4 दफा पानी डालना है। ठीक है? फिर क्या करना है? सुम्मा गसल साइरा जसदी, फिर आपने पूरे जिस्म पर पानी बहाया। सर को धोने के बाद पूरे जिस्म पर पानी डाल दिया, दाएं तरफ पहले, फिर बाएं तरफ। 1 दफा डालें, 2 दफा डालें, या 3 दफा डालें, जैसे आपके लिए। पानी में इसराफ नहीं करना, ज्यादा पानी नहीं गिराना। सुम्मा तनहा, शावर आप ले सकते हैं सर को धोने के बाद। सर में 4 दफा चिल्लू लेंगे, आप डालेंगे, उसके बाद फिर शावर ले लें दाएं और बाएं। सुम्मा तनहा, फिर आप अलग हो गए, तनहा अलग हो गए। फगसल रिजलई, जी दोनों सूरतों में मसा नहीं है। फिर आपने अपने दोनों पाँव को धोया, यानी वहां से अलग होकर, जहां गुस्ल किया था वहां से अलग होकर। खोल सकता है, फर्ज नहीं है, खोल तो सकती है, उसकी मर्जी है, फर्ज नहीं है। फ़अतैतु बिखिरका, मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैं आपके पास कपड़ा लेकर आई, तौलिया लेकर आई। खिरका कहते हैं कपड़े के टुकड़े को। मैं आपके पास कपड़े का टुकड़ा लेकर आई ताकि आप अपने जिस्म को साफ कर सकें। फलम युरिदहा, आपने इरादा जाहिर नहीं किया, आपने उसको लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, आपने उसे नहीं रखा, नहीं लिया। देखिए, जो शरई तकाज़े हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। शरई तकाज़े ये होते हैं कि आप वुज़ू करें, पहले सफाई होगी, मखसूस एरिया को साफ किया जाएगा, फिर आप अपने हाथ को धोएंगे, फिर आपने वुज़ू करना है, सर पर पहुंचे तो 4 दफा पानी गिराना है। शावर से वो मुमकिन नहीं है ना, शावर के नीचे खड़े होकर पानी आ रहा है, चिल्लू भरे, शावर चलता है तो उसके नीचे से आप
भरें चिल्लू और डाल दें, शावर चलता रहे। और दूसरी बात है, गुस्ल और वुदू में पानी जाया नहीं करना, और यहां पर इससे पानी जाया होता है। तो फिर आपने, मैं आपके पास तौलिया या कपड़ा लाई, आपने वो नहीं लिया, फजाला यनफुदुल मा, आप शुरू हुए पानी को झाड़ना। नफाजा यनफुदु का माना होता है झाड़ना। आपने पानी झाड़ना शुरू कर दिया, भी यदे ही, अपने दोनों हाथों से ऐसे, इस तरह पानी झाड़ देते अपने जिस्म से, यूं अपने बालों से इस तरह। ठीक है, अब हाँ जी, अब जो है गुस्ल जनाबत का तरीका आपके सामने आ गया। ठीक है, दोबारा दोहरा देता हूं, गुस्ल हैज है या गुस्ल जनाबत है। अगर आपने पानी बर्तन में रखा है, बर्तन से आपने गुस्ल करना है, याद रखिए बर्तन में हाथ दाखिल नहीं कर सकते आप। अलग से पानी लेकर, अगर आप मग्गा वगैरह है तो बात खत्म होगी ना। आप मग्गे से पहले अपने हाथ धो लें, ठीक है, उसके बाद फिर मग्गे से मखसूस एरिए पे जहां गंदगी लगी है, हैज का खून है या गुस्ल जनाबत है, अपनी शर्मगाह को धोया जाएगा। उसके बाद अपने हाथ को साबुन से धोना है, केमिकल से। उसके बाद वुदू स्टार्ट करना है। सर पर पहुंचे, मर्द है या औरत, चुल्लू भरा, चाहे शावर से ले लें, बाल्टी से ले लें, सर के बीच में डाला, अच्छे तरीके से खिलाल किया उसका। ठीक है, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर बीच में, अच्छे तरीके से खिलाल करें। गुस्ले जनाबत में बाल खोलना जरूरी नहीं है, खोल ले तो अच्छी बात है, नहीं खोलती तो जरूरी नहीं है। गुस्ले हैज में सर के बालों को खोलना लाजमी है। इसके बाद अब आप दाएं तरफ पानी डालें, फिर बाएं तरफ, वो आपकी मर्जी, एक बार डाल लें, 2 दफा डालें, 3 दफा डालें, लेकिन ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम पानी, कम से कम पानी। ठीक है, उसके बाद आप अलग होकर अपने पाँव धोएंगे, उस जगह से थोड़ा सा हटकर, आगे पीछे होकर अपने पाँव 3 दफा धो लें। आपका गुस्ल भी हो गया, आपका वुदू भी हो गया। इस दौरान अगर आपका हाथ आपकी शर्मगाह पर आगे या पीछे नहीं लगा, आप बावुदू हैं, आप कपड़े पहने और नमाज पढ़ लें। अगर नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ लें, आप बावुदू हैं। लग गया है, दरमियान में लगा या आखिर में लगा, अब अगर आपका इरादा नमाज पढ़ने का है या वक्त होने वाला है, तो आप वुदू कर लें दोबारा। ठीक है, मसाइल लिखिए। पहला मसला, सबसे पहले अपने हाथ को 2 या 3 बार धोया जाएगा। हदीस में है ना, 2 या 3 दफा आपने हाथ को धोया।
سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھویا جائے گا 2 بار یا 3 بار. نمبر 2 دوسرا مسئلہ، شرمگاہ کو دھونے کے بعد صابن یا کسی کیمیکل سے، مٹی یا کسی کیمیکل سے اپنے ہاتھ کو صاف کرنا ضروری ہے. اپنی شرمگاہ کو صاف کرنے کے بعد مٹی یا کسی کیمیکل سے اپنے ہاتھ کو صاف کرنا ضروری ہے. نمبر 3، غسل جنابت میں سب سے پہلے وضو ضروری ہے. غسل جنابت میں سب سے پہلے وضو ضروری ہے. البتہ سر کے مسے کی جگہ 4 دفعہ پانی بہایا جائے گا. البتہ سر کے مسا کی جگہ پر 4 دفعہ پانی بہایا جائے گا اور آخر میں پاؤں دھوئے جائیں گے. اگلا مسئلہ یعنی نمبر 4، غسل جنابت کے بعد تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ استدلال ایسے ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ تولیہ لے کر آئی تھی، نبی الاسلام نے نہیں لیا، ہاتھ سے صاف کر لیا. اس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے تبھی تو لے کر آئی ہیں نا، استعمال کیا کرتے تھے تبھی تو لے کر آئی ہیں، لیکن اس مرتبہ آپ نے استعمال نہیں کیا تو استعمال کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وضو کے بعد تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جب تک وضو کے اعضاء پانی سے تر ہیں گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وضو کرنے سے گناہ معاف ہونے تھے وہ ہو گئے. اب آپ تولیے سے صاف کر لیں، ٹیشو سے صاف کر لیں یا صاف نہ کریں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ استعمال کرتے تھے اور کبھی ہاتھ سے صاف کر لیا کرتے تھے. آخری مسئلہ نمبر 5، غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے وہ نماز کے لیے کافی ہوگا. غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے وہ نماز کے لیے کافی ہوگا. بشرط کے یعنی اس شرط کے ساتھ کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا ہو. اس شرط کے ساتھ کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا ہو. یہاں ایک اور بات واضح کر دوں اور وہ یہ ہے کہ برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کپڑے اتار لیے تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹتا.
वजू को तोड़ देने वाली चीजों में बेलिबास होना नहीं है। हाँ, शर्मगाह को हाथ लगना है, शर्मगाह को हाथ लग गया तो वो वजू टूट गया, उसका नहीं लगा, लिबास चेंज किया उसने, नहाते हुए वजू कर लिया था तो वजू नहीं टूटा। अगली हदीस, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर 31, कि उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अयरकुदु, क्या सो सकता है? रकदा यरकुदु का माना होता है सोना, क्या सो सकता है? अहदुना, हम में से कोई भी, वह हुआ जुनूबुन, इस हाल में कि वो जुम्बी हो, उस पर गुस्ल फर्द हो गया, मर्द है या औरत, गुस्ल फर्द है, गुस्ल किए बगैर क्या मर्द या औरत सो सकते हैं? काला नाम, आपने फरमाया जी हाँ, लेकिन शर्त है, इदा तवद्दा अहदुकुम, जब वुजू किया हो तुम में से किसी एक ने, फल यरकुद, फिर वो चाहे तो सो जाए। अगर वुजू कर चुका है ना, फिर चाहे वो सो जाए, फिर मसला नहीं है। ठीक है भैया। मसला क्या है? देखिए, शरीयत में ये बड़ी आसानी है, गुस्ल फर्द हो गया था रात की इब्तिदा में, रात के दरमियान में, तो लाजमी नहीं है जब गुस्ल फर्द हुआ तो आप फौरन नहा लें, आप सो जाएं, सुबह उठकर नहा लें आप, शरीयत ने फर्द नहीं किया आप पर कि फौरन गुस्ल करें। हाँ, एक बात है, कम से कम सफाई के बाद, और अगर हो सके वुजू, कम से कम हाथ और अपनी शर्मगाह धोकर सो जाए, साफ करके सो जाए, नहीं तो वुजू औला है, अफजल है कि वुजू करके वो सो जाए। कम से कम सोते वक्त बड़ी तहारत नहीं, छोटी तहारत तो हो ना भाई, बड़ी तहारत तो गुस्ल होती है, छोटी तहारत वुदू है, तो कम से कम वुदू तो होना चाहिए ना, इसलिए आपने फरमाया कि वुदू करके सो जाए, वुदू करके सो जाए। मसाइल नंबर 1, जुम्बी गुस्ल के बगैर सो सकता है? जुम्बी गुस्ल के बगैर सो सकता है? अलबत्ता सोने से पहले वो वुदू करेगा, सोने से पहले वो वुदू कर ले। चले भाई, आप गुस्ल ना करें, कम से कम वुदू जरूर कर लें। जुम्बी गुस्ल के बगैर सो सकता है, अलबत्ता सोने से पहले वुदू कर ले। नंबर 2, जुम्बी के लिए सोने से पहले वुदू करना जरूरी है। फर्ज के हुक्म में तो नहीं लेंगे इसको, लेकिन एक ताकीदी हुक्म है।
نمبر 3، وضو کرنے کی صرف رخصت ہے، وضو کرنے کی صرف رخصت ہے، افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے، ٹھیک ہے، وضو کرنے کی صرف رخصت ہے، افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے۔ اگلی حدیث، عن ام سلمة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا هي رأت الماء۔ بڑی بہترین حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم، صحیح بخاری کتاب الغسل، صحیح مسلم کتاب الحیض۔ یہ حدیث قابل غور ہے، بڑے مسائل ہیں اس میں۔ ام سلمہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، کہ وہ خاتون ہیں جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا ابو سلمہ کا، بڑی محبت کرنے والے تھے آپس میں، میاں بیوی ہو تو ایسے بڑی محبت، بڑی وفاداری۔ شوہر کا انتقال ہوا تو صدمے سے دو چار ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پہنچی، آپ نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ کہتے پڑھ تو لیتی ہوں نا دعا، لیکن ابو سلمہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا میں نے دعا پڑھنا شروع کر دی، دعا پڑھنا شروع کر دی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن ابو سلمہ جیسا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا۔ کچھ وقت گزرا، ایک شخصیت کا پیغام آ گیا نکاح کا، اور وہ شخصیت کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پتہ چلا وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یقیناً ابو سلمہ اپنی جگہ پر، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور میں ہاں یہ ہے بہترین بدلہ، یہ ہے افضل، یہ ہے اعلیٰ بدلہ جو صبر اور اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ دوسری خاتون ہے ام سلیم، اس حدیث میں کیا خاتون ہے یہ بھی، ماں ہو تو ایسی، وہ بیوی ہو تو ایسی، اور یہ ماں ہو تو ایسی، اور بیوی ہو تو ایسی۔ شوہر سفر میں تھے ابو طلحہ، جب ابو طلحہ گئے ہیں تو بیٹا بیمار تھا، چھوٹا سا بچہ بیمار تھا، غزوے سے کسی سفر سے واپس لوٹے، رات کا وقت ہو چکا تھا، بیٹا فوت ہو گیا۔ اسی رات بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا، کمرے میں ایک جگہ ان کو رکھ دیا۔ شوہر آئے، ویلکم کیا، خیر و عافیت پوچھی۔ شوہر نے بیٹے کا پوچھا، کہا وہ آرام کر رہا ہے، وہ سکون میں ہے، آتے ہی ٹینشن نہیں دینی۔ تھکا ہارا آتا ہے شوہر
اور آنے کے بعد گھر کے اندر رونا دھونا. اچھی خاتون اچھی بیوی ایسی نہیں ہوتی. آپ کو جتنے بھی ٹینشن ہے, جتنے بھی پریشانی ہے, شوہر جب گھر آئے, کام سے آئے, تھکا ہوا آ رہا ہے, آتے ہی آپ کا کام ہے اچھے طریقے سے ویلکم کریں, خوش آمدید کریں, ان کی ضرورت کو پورا کریں. پانی, چائے, کھانا. ام سلیم نے پوری خدمت کی ان کی, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حق کے زوجیت بھی ادا کیا. بیوی نے اس صدمے میں, بیٹا فوت ہو چکا ہے, اس صدمے کی حالت میں بھی شوہر کی خدمت کی, اور شوہر کا وہ حق کے زوجیت وہ بھی ادا ہوا. صبر دیکھیں, بحیثیت ماں, بحیثیت بیوی. جب سب کچھ ہو چکا, اب کہا ابو طلحہ مجھے ایک بات بتاؤ. بات یہ ہے, اگر تمہیں کوئی امانت دے اور وہ واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا وہ امانت واپس کر دینی چاہیے. کہا اولاد, بیٹا جو ہمیں اللہ نے دیا تھا نا, وہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے وہ واپس لے لیا. ابو طلحہ حیران رہ گئے کہ یہ میری بیوی کو کیا ہو گیا. مجھے تو کہا بیٹا سکون سے, پھر مجھے اتنے اچھے انداز سے ویلکم کیا, خوش آمدید, پھر میری ضیافت کی, پھر میرے ساتھ شب میں جو حق زوجیت ادا کیا, اس پر کوئی چہرے سے, وجود سے اس کے اثرات تک نہیں تھے. حیران. نماز صبح نہا کر نماز پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ماجرا سنایا. نبی علیہ السلام نے دعا کر دی, اللہ رب العزت آج کی رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے. ایسی برکت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا, بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کی پھر شادی ہوئی. اس بیٹے سے اللہ رب العزت نے ان کی, یعنی ان کے جو پوتے ہیں, وہ 10 پوتے پیدا ہوئے, 10 کے 10 حافظ قرآن اور عالم دین بنے. صلہ, یہ ہے ام سلیم. دین کے تعلق سے دیکھیں جذبہ, شوق, جیسے آپ سب کو شوق ہے, اللہ آپ کے اس شوق کی قدر کرے. لیکن یہ یاد رکھیں دین کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے انسان دین پڑھے بھی, اس پر عمل بھی کرے. بحیثیت بیوی اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, بحیثیت ماں اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, اس کو پورا کرے, وہ اس میں خیانت نہ کرے. دین کے معاملے میں پھر شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ یہ ام سلیم جو کہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے, حق بات سے شرماتا نہیں ہے, مجھے جواب دیجئے. فہل علی المرأۃ من غسل, کیا عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اذا یہ احتلامت, جب اس کے احتلام ہو جائے, جب عورت کو بھی احتلام ہو جائے, مادہ منویہ کا خروج ہو جائے, مخصوص مادے کا خروج ہو جائے, مخصوص مادہ نکل آئے, کیا اس وقت عورت پر بھی اسی طرح غسل فرض ہے جس طرح مرد پر ہوتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. اذا ہی رأت الماء, جب وہ پانی دیکھ لے, جس طرح مرد سویا رات کو, خواب دیکھا, خواب کے اندر جب صبح اٹھا, وہ خواب دیکھا, صبح جب اٹھا اس نے اپنے کپڑے کو, اپنے بستر کو گیلا دیکھا, کیا کرے گا؟ وہ ظاہر ہے غسل کرے گا, غسل ہے اس پر. یہی کنڈیشن اگر عورت کے ساتھ, خواب دیکھتی ہے, معاملات دیکھتی ہے, صبح اٹھتی ہے, اس کا لباس گیلا ہے, اس کا بستر گیلا ہے, کیا کرے گی؟ وہ غسل فرض ہے. اس میں ایک بات ہے, مرد ہے یا عورت, اس نے رات کو خواب میں دیکھا, بہت کچھ دیکھا, اور صبح اٹھ کر دیکھا کہ نہ کپڑا خراب ہے نہ بستر خراب ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی اثرات نظر نہیں آئے. خواب میں اس نے دیکھا کہ سب کچھ ہو چکا ہے, غسل فرض نہیں ہے. رات کو کچھ بھی نہیں دیکھا, صبح اٹھ کر دیکھا بستر بھی خراب ہے, لباس بھی خراب ہے, غسل فرض ہے. اصل چیز ہے اس مادے کو دیکھ لینا, اپنے لباس پر, بستر پر
اس مادے کو دیکھ لینے سے رات کو خواب دیکھا یا نہیں دیکھا غسل فرض ہو جائے گا، مرد ہے یا عورت دونوں کے لیے۔ ام سلیم نے جب یہ سوال کیا، حدیث میں آتا ہے ام سلمہ نے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گور کر دیکھا اسے، یہ کیا بات کر رہی ہیں، کیسی بات کر رہی ہیں، عورت کو احتلام، اسے اپنی طرف کھینچا، کیا بات کر رہی ہے، عورت کو احتلام ہوتا ہے کیا؟ ام سلمہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے کیا، کیسی بات کر رہی ہو تم؟ تو نبی اسلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا، اچھا یہ امہات المومنین نے اس لیے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کبھی نہ ہونا تو وہ چیز حیران کن ہوتی ہے اس کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو اس کے لیے وہ حیران کن نہیں تھی، اس لیے امہات المومنین حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو نبی اسلام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیوں ہوتی ہے؟ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ جس طرح مادے کا خروج، مادے کا نکلنا، مخصوص مادے کا، مخصوص پانی کا مرد سے ہے، اسی طرح عورت سے، دونوں سے پانی وہ نکلتا ہے اور وہ پانی رحم کے اندر داخل ہوتا ہے، رحم کے اندر داخل ہوتا ہے، اور کوئی خاص نطفہ ہوتا ہے جس نطفے پر اللہ نے بچے کی ولادت لکھی ہوتی ہے، وہ نطفہ مرد اور عورت دونوں کا مل کر جمع ہو کر رحم میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ غالب آ جائے، ماں کا پانی، بیوی کا پانی، شوہر کا پانی، جس کا پانی پہلے پہنچا یا غالب آ گیا، جرسومیں میڈیکل بھی کہتی ہے ایکس کے ساتھ یا ایکس فلاں کے ساتھ مل جائے اور زیادہ مقدار اور پاورفل ہے تو پھر مشابہت اس کے ساتھ ہوگی، یعنی یا وہ مشابہت ماں کے ساتھ ہوگی یا باپ کے ساتھ ہوگی۔ ماں کے ساتھ مشابہت کیا ہوتی ہے؟ دو اعتبار سے مشابہت کی دو قسمیں، مرد کے ساتھ ہے یا عورت کے ساتھ۔ نمبر ایک شکل و صورت میں، کبھی دیکھا ہوگا نا آپ نے ننیال پر جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو نانا سے ملتی ہے یا ماموں سے ملتی ہے، یہ خالہ سے ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کی شکل تو چچا کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ ہے، دادا کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ، پھپھو کے ساتھ ہے۔ ایک تو شکل و صورت میں مشابہت، دوسرا ہی مشابہت ہے جنس میں، یا تو وہ بچی پیدا ہوگی یا وہ بچہ پیدا ہوگا، یعنی باپ کا وہ مادہ غالب آیا تو بچہ، ماں کا غالب آیا تو بچی، یہ دونوں مشابہتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مشابہت جو ہو رہی ہے شکل میں یا جنس میں، یہ اسی مادے کی وجہ سے، اس کا مطلب مادہ دونوں کا ہے، خارج ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ حقیقت میں خارج ہوتا ہے تو خواب میں بھی ہو سکتا ہے، تنہائی میں بھی ہو سکتا ہے جب انسان سویا ہوا ہو، تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال مرد یا عورت کا پانی اگر نکل جاتا ہے تو دونوں پر غسل فرض ہے، اس کو بھی جنابت کہتے ہیں۔ یہ پانی کا خروج بغیر تعلقات کے قیام کے اگر ہو، مرد یا عورت، یہ بھی جنابت ہے، تو اس کے غسل کا بھی وہی طریقہ ہے جو بیان ہو چکا ہے۔ مسائل لکھیں، مسائل۔ نمبر ایک، عورت کو اگر احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، عورت کو اگر احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اثرات اسے کپڑوں پر نظر آئیں، اس کے اثرات اس کو کپڑوں پر نظر آئیں، یعنی کوئی ثبوت ہو جس کی وجہ سے اس کو یہ پتا ہو کہ ہاں یہ مادہ خارج ہوا ہے۔ نمبر دو، عورت کو بھی اسی طرح انزال ہوتا ہے،
انزال یعنی مادے کا خارج ہونا. عورت کو بھی اسی طرح انزال ہوتا ہے جس طرح مرد کو ہوتا ہے. یعنی عورت کا بھی اسی طرح پانی خارج ہوتا ہے جس طرح مرد کا ہوتا ہے. اس وجہ سے بچے کی مشابہت والدین سے ہوتی ہے. اس وجہ سے بچے کی مشابہت والدین سے ہوتی ہے. نمبر 3، شرم و حیا. علم کے حصول میں رکاوٹ نہ بنے. شرم و حیا علم کے حصول میں رکاوٹ نہ بنے. کوئی بڑی عمر کا ہے، کوئی بڑے عہدے کا ہے، کوئی خاتون ہے، کسی بھی بنیاد پر علم اس کے حصول میں شرم و حیا رکاوٹ نہ بنے. نمبر 4، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت حیا معلوم ہوئی. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت حیا بھی ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت حیا بھی ہے، جیسا اس کی شان کو لائق ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے ویسے. آخری، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت حیا بھی ہے، جیسا اس کی شان کو لائق ہے. نمبر 5، ادب و احترام کا تقاضا ہے. ادب و احترام کا تقاضا ہے جی دھویا جائے گا اسے. آخری مسئلہ لکھ لیں. ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو کا انداز، گفتگو کا آغاز اچھے طریقے سے کیا جائے. گفتگو کا آغاز اچھے طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے، اب آپ کچھ کے سوالات ہیں، ان سوالات کی طرف آتے ہیں. دیکھیے ایک ٹھیک ہے کفایت کر جانا، لیکن اس کا کوئی نصاً کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کبھی ایسا کیا. آپ کا ایک طریقہ ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر ہم دیگر طریقوں کی طرف کیوں جائیں؟ آپ سے یہ طریقہ ثابت ہے تو اسی پر اکتفا کرنی چاہیے.
یہ ہنر ہے نا، ایک عورت کو یہ ہنر حاصل ہے کہ وہ مزاج میں نزاکت اور نرمی کو وہ پیدا کر سکتی ہے. کسی نے لکھا ہو پوائنٹ نمبر 5 وہ شیئر کر دیں. پوائنٹ نمبر 5، پوائنٹ نمبر مسئلہ نمبر 1 یہ سب شیئر کر دیں جی. جی ہاں، فرق ہے، حکم بھی الگ ہے. پہلی دو چیزیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، دوسرے سے غسل فرض ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں، حیض کے ایام مخصوص ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے تو ظاہر ہے وہ استحاضہ کا شمار ہوگا، حیض کا نہیں. ایک عورت کی طبیعت میں حیض کے ایام مخصوص ہیں اور اسی میں آتے ہیں، پھر اس سے ہٹ کر لیکوریا کے ساتھ اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ استحاضہ کا ہوگا. شیمپو وغیرہ لگا لیں بعد میں، یا پہلے لگا کر فارغ ہو جائیں. پہلے اپنی صفائی، شیمپو وغیرہ لگا لیں، اس کے بعد پھر جو شرعی تقاضا ہے نا آخر میں وضو، اور اس کے بعد پھر اس طرح کا غسل کر لیا جائے. احتلام اور منی ایک ہی چیز ہے. ہاں تو وہ ظاہر ہے ایک بیماری ہوگی نا وہ. نہیں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا تعداد تو ضروری نہیں ہے، یعنی بقیہ جسم پر تعداد کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے. 1 دفعہ دھو لیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ. نہیں پھر غسل کرنا فرض نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا. بھئی آپ شروع میں ہی ایسا کر لیں، صابن لگا لیں، شیمپو لگا لیں، صفائی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ شرعی طریقے سے بھی نہا لیں. چھوڑ دیں یہ پاک اور ناپاک کو چھوڑ دیں، مختلفی مسئلہ ہے. بتا دیا نا، منی اور احتلام ایک چیز ہے، مزی اور ودی سے صرف وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں بس اکتفا کرتے ہیں اسی پر. بقیہ مسائل آپ ایک دوسرے سے جاننے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اگر کہیں کچھ چیز ایسی لگ جاتی ہے تو اس کو صاف کیا جائے گا. جی جی، اس کو صاف کیا جائے، چاہے صاف کر لے، چینج کی ضرورت تو نہیں ہے. کسی جگہ پر اگر کوئی چیز لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے بس. کر لیں، بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے شیمپو لگانا ہوتا ہے، صابن لگانا ہوتا ہے، صفائی کرنی ہوتی ہے، وہ کر لیں، اس کے بعد پھر جا کر وضو اور نہا لیں. نہیں نہیں، سنت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، صفائی جمعے کے دن ہو تو افضل ہے، لیکن اس کو مسنون کہنا تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام سلیم کا ہے، ام سلیم کا.